کبھی سوچا ہے کہ کیسے صرف ایک تصویر اور اس کا نام مل کر ایک پوری دلچسپ کہانی سنا سکتے ہیں؟ آج ہم بالکل یہی کرنے والے ہیں، تو آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اچھا، جب کمپیوٹر سائنس کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ شاید کچھ ایسا ہی ہے نا، ایک بہت ہی طاقتور گیمنگ پی سی جس سے رنگین روشنیاں نکل رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بڑی تصویر کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، بالکل لفظی معنوں میں۔ چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس تصویر میں کیا کیا فزیکل چیزیں ہیں۔ یہ سب مل کر اس منظر کا وہ ٹھوس حصہ بناتی ہیں جسے ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہائی اینڈ ہارڈ ویئر دیکھنے میں بہت شاندار ہے۔ یہ ایک حقیقی چیز ہے جسے چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور بس یہیں سے ہماری آج کی بات کا مرکزی نقطہ شروع ہوتا ہے۔ کیا جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، یا کہانی اس سے بہت آگے کی ہے؟ اب ہم اس بنیادی فرق کو سمجھیں گے جو کمپیوٹر اور سائنس کے بیچ میں ہے۔ ایک طرف وہ چیز ہے جو دکھائی دیتی ہے اور دوسری طرف وہ جو اسے چلاتی ہے۔ تو یہ ہے اصل فرق۔ دیکھیں، ایک طرف ہے کمپیوٹر، یعنی یہ فزیکل مشین، اس کے سرکٹ، اسکرین، کی بورڈ، وہ سب کچھ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہے سائنس۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ نہ دکھنے والی ہدایات، وہ منطق، وہ تھیوری جو اس بے جان مشین کو کام کے لائق بناتی ہے۔ یہ مثال اس فرق کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ہارڈ ویئر تو سمجھیں بس ایک کینوس ہے، اصل جادو تو سائنس کے اندر چھپا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا یہ سائنس والا حصہ آخر ہے کیا؟ آئیے اسے تھوڑا اور گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ کسی بھی سافٹ ویئر کی بنیاد ہوتا ہے ایک الگورتھم۔ یہ بالکل ایک کھانے کی ترکیب کی طرح ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کسی بھی کام کو قدم بقدم کیسے کرنا ہے۔ اور کمپیوٹیشن یا شمارندگی وہ عمل ہے جو ان الگورتھم کو مشین کے اندر حقیقت کا روپ دیتا ہے، یعنی یہ اس ترکیب پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اب ذرا کمپیوٹر سائنس کے کچھ اہم شعبوں کو دیکھیں، چاہے وہ ایسے الگورتھم ڈیزائن کرنا ہوں جو سوشل میڈیا کی فیڈ کو ترتیب دیں، یا ڈیٹا کو اس طرح منظم کرنا ہو کہ جی پی ایس سیکنڈوں میں راستہ بتا دے۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، یہ سب غیر مرئی تصورات ہیں۔ ان کا تعلق منطق اور ڈیزائن سے ہے، نہ کہ صرف فزیکل پرزوں سے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ یہ دو الگ الگ چیزیں یعنی مشین اور سائنس آخر ایک دوسرے کے بغیر ادھوری کیوں ہیں۔ تو چلیں اسی تصویر پر واپس چلتے ہیں، لیکن اس بار ایک نئی سمجھ کے ساتھ۔ یہ مشین خود کمپیوٹر سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سٹیج ہے جس پر اصل سائنس اپنا کمال دکھاتی ہے۔ یہ ایک دو طرفہ رشتہ ہے، مطلب ہارڈ ویئر میں جدت آتی ہے تو سافٹ ویئر کی ترقی کے نئے دروازے کھلتے ہیں، اور جب سافٹ ویئر کی نئی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ہارڈ ویئر کو مزید بہتر بنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ ایک سیدھا سادہ عمل ہے جو دکھاتا ہے کہ کیسے ایک تھیوریٹیکل آئیڈیا ایک ایسی ایپلیکیشن میں بدلتا ہے جو اس مشین پر چل کر ہمارا کوئی مسئلہ حل کرتی ہے۔ اب ہم اپنی بات کے بالکل آخر میں ہیں اور وقت ہے اس کے حتمی اور سب سے اہم خلاصے کا۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے: مشین جسم ہے اور سائنس اس کا دماغ۔ یہ جو سارا ٹھوس ہارڈ ویئر ہے نا، یہ تو بس ایک جسم کی طرح ہے، بے جان۔ اصل ذہانت، سوچ اور اس کی روح، وہ تو اس کے پیچھے کام کرنے والی سائنس ہے۔ اور آخر میں یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال، اس جسم اور دماغ کی شراکت داری کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب مشینیں اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گی تو انسانی ذہانت ان سے کون سے نئے کمالات دکھائے